ساتھ تو صوبائی دارالحکومت میں سردی کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا جبکہ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 226 تک جا پہنچا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین، اپڈیٹ کیجیے موسم بارے۔ بالکل موسم کی اپڈیٹ اس طرح سے ہے کہ شہر لاہور میں ہم نے دیکھا کہ سردی کی شدت میں فلکچویشن برقرار ہے۔ صبح صادق تک اور رات کے اوقات میں ہم نے دیکھا سردی کی شدت جو ہے پراپر نمایاں محسوس ہوتی ہے، لیکن جو ہی جو ہے صبح تقریباً 8 بجے سے کراس ٹائم کرتا ہے اور سورج نکل آتے ہیں اور دھوپ نکل آتی ہے تو اس کے بعد سردی کی شدت میں بھی نمایاں کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اور دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ پراپر بہت ماڈریٹ جو ہے ایک اماؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی درجہ حرارت جو ہے وہ رات کے اوقات میں جو ہے 6 ڈگری تک نیچے تھا، لیکن دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ 21 ڈگری تک پیک کیے جانے کا اس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی کے اندر بھی فلکچویشن برقرار ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورتحال قدرے بہتر تھی، لیکن آج ایئر کوالٹی کی صورتحال جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک خطرناک حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 226 اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ شہر لاہور میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ موسم خشک اور گرم ہی رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، بارش کا امکان نہیں بتایا جا رہا۔ بارش کا یہی چانسز ہے کہ پورا ہفتہ بھی آئندہ جو ہے بارش کا کوئی امکان یا کوئی جو پریڈکشن ہے وہ موجود نہیں ہے۔ میں سیاحوں کو کہنا تھا کہ خشک سردی کی اسپیل ہے جو کچھ عرصے تک چلے گا، اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ کچھ ہفتوں بعد جو ہے بارش شہر لاہور میں دیکھنے میں آئے گی، لیکن ابھی جو ہے وہ خشک سردی کا ہی جو اسپیل ہے اور اسی طرح جو سیزن ہے یہ اسی طرح چلے گا۔ لیکن اس میں کوشش کریں کہ اپنے پہناووں کا لازمی طور پر خیال رکھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلس کے اندر نمونیا کیسز اور جو موسمی امراض کی کیسز ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگے ہیں، کیونکہ اس موسم میں لوگ نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ اپنی صحت سے جو ہے وہ پرائورٹی بیسس پر اس کو نہیں رکھ پاتے، اس کی وجہ سے جو موسم انجوائے کرنے کے چکر میں اپنی صحت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اور جو موسمی امراض ہیں جس میں نزلہ زکام، بخار، کھانسی اور اس طرح کے امراض ہیں، خاص طور پر نمونیا کی اگر ہم بات کریں تو ان کیسز میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ روز کی بنیاد پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ترجیحی بنیادوں پر اپنی صحت کا خیال رکھتے کہ کسی قسم کے منفی موسمی امراض اور اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، مبین حیدر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت میں سردی کی شدت میں کمی آنے لگی ہے، فضائی آلودگی میں اضافہ، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 226 تک جا پہنچا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ شدید مہنگائی کے باعث شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے لگے۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 595 روپے پر برقرار ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 239 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں فارمی انڈوں کی پیٹی 7050 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، بتائیے آج کے ریٹ لسٹ بارے۔ آج بالکل آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ 595 روپے فی کلو کی بلند سطح پر قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی، اور گزشتہ کئی دنوں سے قیمتیں جو ہے 595 روپے کی سطح پر ہی برقرار رکھی گئی ہیں، لیکن جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتوں میں عدم استحکام کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھی برائلر گوشت جو ہے 650 سے 660 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو زندہ برائلر کی سپلائی ہے دکانوں کے لیے وہ سرکاری ریٹس میں 397 روپے فی کلو مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں جو 397 کے برعکس ہے 420 سے 415 روپے فی کلو تک سپلائی کی جا رہی ہے، یعنی کہ 15 سے 20 روپے تک کا اضافی جو ہے وہ دکانداروں کی جانب سے سرکاری نرخناموں کے برعکس صافی گوشت اب جو ہے وہ فروخت کرنا معمول بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح انڈوں کی قیمتیں 239 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ مارکیٹ میں 239 کے برعکس 250 روپے فی درجن تک انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 7050 روپے کی مقرر کی گئی۔ اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخنامے تو روزانہ جاری کیے جاتے ہیں، لیکن ان نرخناموں پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا، جس کی وجہ سے شہری سستی پروٹین سے محروم ہے۔ شہری سستی پروٹین سے محروم ہیں۔ عبدالقادر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیراعظم کی لاہور میں مصروفیات۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سینئر رہنماؤں خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود احمد خان اور علی پرویز ملک نے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں خاصا مصروف دن گزارا۔
वज़ीर-ए-आज़म से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक, चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकातें। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर-ए-आज़म का मुलाकातों में रहनुमाओं से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अली परवेज मलिक से वज़ारत खजाना और महसूलात से मुतालिक अमूर पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म से बादशाह अरकान असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू, फिदा हुसैन और उस्मान अवैसी की भी मुलाकातें हुई। मुलाकातों में सियासी सलाह और मशवरे किए गए हैं। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। रियासती इदारों को नाकाम करने की कोशिश की गई। मुल्क में इंतशार की सियासत को फ़रोग देने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। बोले, आज मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद करने लग गई है। आइंदा बजट में आवाम को मज़ीद सहूलियात दी जाएंगी। 9 मई को पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला करके पैगाम ये दिया गया कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तान के रियासती अदारे मफलूज करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आते ही IMF की वो डील जिसको नाकाम करने की कोशिश की गई, जिसको मुसल्लत भी पाकिस्तान पर करने वाले करदार फिर उसको नाकाम करने पर आ गए। लेकिन आज पाकिस्तान राइट ट्रैक पर है। आज जब हुकूमत अपने तकरीबन 11 माह पूरे कर रही है तो इसके अंदर आज मईशत जो है उसके तमाम इशारे दुरुस्त सिमत में नज़र आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की तरफ दुनिया का रुख हो चुका है। SCO समिट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन और उसके बाद अब काया कंट्रीज़ कल से पाकिस्तान में आ रही हैं। दुनिया पाकिस्तान पर एतबार और एतमाद करना शुरू हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे। अपनी छत अपना घर स्कीम में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। पंजाब भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा बिला सूद कर्ज जारी। सिर्फ चंद माह में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें माँ डॉक्यूमेंट जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फेज 1 में 5,000 कर्जाजात जारी। 5,000 से ज्यादा घर तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके। फेज 2 में मिलने वाले 3,000 कर्जाजात से भी घरों की तामीर का आगाज हो गया। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर मिलने वाली दरखास्तों की तस्दीक 3 गैर जानिबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि दुनिया भर में इंजीनियरिंग शोबा में खदमात मुहैया करने वाले पाकिस्तानी मुल्क कौम का फ़ख्र हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। कतर में मौजूद ऑयल एंड गैस सेक्टर से वाबस्ता पाकिस्तानी ग्रुप की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वफ्द में मुनीर अहमद खान, आमिर शहजाद चीमा, इंजीनियर अतीक घुमन और दीगर शामिल थे। ओवरसीज़ वफ्द का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। बतौर सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शुजात हुसैन ने और शाफी हुसैन ने मुख्तसर वक्त में पंजाब में नुमाया इक़दामात उठाए हैं। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद बट का कहना है कि हुकूमत बरामदात की राह में हायल रुकावटें फौरी दूर करे। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट के लिए ताजरों को 1 विंडो सहूलियात दें। सदर मुजाहिद मकसूद बट की रिहाइशगाह पर अंजुमन ताजिरान लाहौर का इजलास हुआ। ताजरों के मसाइल के हल के लिए अंजुमन ताजिरान की तंजीम साजी का फैसला किया। इजलास में अंजुमन ताजिरान कनाडा के नायब सदर फरहत अली मलिक का कहना है कि पाकिस्तानी ताजिर कनाडा में एक्सपोर्ट बढ़ाकर ज़र मुबादला को बढ़ा सकते हैं। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद बट का मजीद कहना था कि एक्सपोर्ट बढ़ाकर हम कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते हैं। इजलास में हाजी राहत अली, मोहम्मद अली अफजल और शेख अलाउद्दीन भी मौजूद थे।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ تمام تر مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ اگر حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ گورنر پنجاب سے محمد لوئر جرگہ کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت پیپلز پارٹی کے رہنما اورنگزیب برقی، سرفراز خان اور صنوبر خان نے کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سردار سلیم حیدر نے کہا، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون سب پاکستانی ہیں، سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ حکومت پختون قوم کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول میں آسانیاں پیدا کرے۔ پیپلز پارٹی محمد لوئر جرگہ کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے مزید کہا، پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ پیکا ایکٹ پر حکومت کو چاہیے تھا کہ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد قانون بناتی۔ تمام تر مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ اگر حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یاسین، لاہور نیوز۔